آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے. Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے. مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا. فور ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا. مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا. اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی. اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے. اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں. اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے، اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے. لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر ہی کانپنے لگی. اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا. Muhammad, read. اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے، جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے. تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا، اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر، میجیشن ہے. ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا کہ اللہ نے خود قرآن میں اسے جواب دیا. پھر وہ پلٹا اور غرور سے آخر کہا، یہ کچھ نہیں، بس پرانے زمانے کا ایک جادو ہے اور انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بہت جلد میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے. اس آیت کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن مغیرہ تو فوت ہو گئے، لیکن مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اب اسے اور برداشت کرنا امپاسبل تھا. تو مجبوراً مکہ کے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف شفٹ ہوئے اور یہاں پر اسلام کی پہلی ریاست بنانے لگے. اب جب مسلمان یہاں مدینہ میں تھے تو وہاں خالد بن ولید پتہ نہیں کس کام سے عرب کو چھوڑ کر کہیں باہر گئے تھے، اور جب اپنے سارے کام پورے کر کے واپس مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب بدل چکا ہے. مطلب مکہ کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. اور جب خالد بن ولید نے پوچھا تو انہیں ان کے خاندان والوں نے بتایا کہ آپ جب یہاں نہیں تھے تو یہاں مکہ اور مدینہ والوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، جس میں انہوں نے ہمارے خاندان کے سردار ابو جہل اور تمہارے 25 کزنز کو مار ڈالا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان تمہارے بڑے بھائی ولید بن ولید کو بھی گرفتار کر چکے ہیں. یہ سن کر خالد بن ولید کو اتنا غصہ آیا کہ وہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گئے، اور وہاں پر مکہ کے سارے بڑوں نے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی. جس کے بعد خالد بن ولید اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے مدینہ کی طرف آئے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ
कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूं, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आज़ाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।